السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں اب تک دن کے ہنگاموں میں گم تھا، مگر اب شام ہوتی جا رہی ہے۔ یہ شعر ایک زمانے میں ہم نے سنا تھا، اور پچھلے 7-8 دن جو مجموعی منظرنامہ ہے اس کو دیکھ کر سارے اہل پاکستان کی طرف سے یہی شعر مجھے بار بار ذہن میں آتا رہا۔ گفتگو آپ سے اس لیے نہیں کی کہ روزنامہ نوائے وقت سے یا صدائے وقت سے یا جو بھی چل رہا ہے اس میں سے ایک خبر پکڑ کر اس پانی میں مدھانی ڈالنے سے فائدہ کیا، اور ایسی کچھ باتیں جو پہلے صرف دور کا ایک خدشہ سا محسوس ہوتی ہوں، وہ جس وقت آپ کے سامنے ٹچیبل ریالٹی بن کے کھڑی ہو جائیں تو بھلے اس خدشے کا اظہار آپ نے خود ہی کیوں نہ کیا ہو، اس کو چھو کے دیکھنا کوئی خوش کن تجربہ نہیں ہوتا۔ آج ہم نے جو شارٹ کلپس میں سے بعض پرانی چیزیں اپلوڈ کرتے رہتے ہیں، تو ان میں سے جو لیٹسٹ تھی اس پہ ہمارے دوست اور سابقہ افسر ریڈیو کے انہوں نے میسج کیا کہ یہ تو پرانا پروگرام لگتا ہے۔ اس کے بعد میں نے خیر ان کو کال کی، مجھے سمجھ آ گئی کہ وہ کس طرف ان کا روح سخن ہے۔ تو میں نے بات کرتے ہوئے میں نے کہا سر یہ ایسے ہی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، مجھے بھی پتہ ہے، یہ پرانے پروگرام میں سے کلپ نکالا تھا، لیکن وہ جو سینئر تجزیہ کار تو فلانے باخبر ذرائع تو چڑیا اور طوطے والے، ہمارے پاس تو ایسے کوئی گیجٹس نہیں تھے، لیکن وہ کہتے ہیں نا جب انداز و اطوار بتا رہے ہوتے ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں کہ پتہ سی بھی ہے نہ گاواں گواچنا ہے تو پھر کھرا کیلے پاسے جانا ہے، کیونکہ مجموعی طور پر آپ چل ہی اس طرف پڑے ہوئے تھے، مسلسل چل رہے تھے۔ اور یہ تو کوئی 30 سال پہلے کہا تھا علیم صاحب نے کہ بے حسی وہ ہے کہ کرتا نہیں انسان محسوس۔ بے حسی کا تو وہ عالم تھا جو اس زمانے میں، اب تو وہ ملٹی پلائی ہو کے پتہ نہیں کہاں تک پہنچ چکی تھی۔ اس وجہ سے جو چھوٹی موٹی چیزیں سامنے آتی بھی رہیں، ان میں عامت الناس کو پرلے درجے کا بے وقوف سمجھنا جو ہے وہ ایک کامن فیکٹر تھا۔ ان میں اللہ تعالیٰ کو ایک ایسا خیالی اور دیو مالائی سے تصور والی ہستی سمجھنا کہ جس کو ایک سانس میں آپ حاضر ناظر کہہ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ میں خدا کو حاضر ناظر جان کر بات کر رہا ہوں، اور آپ کے اندرون میں پتہ ہے کہ اب میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ بھلے حقائق سے جتنا بھی متصادم ہو، وہ اس نے اب کیا کہنا ہے اور کیا کرنا ہے وہ اس نے کبھی کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ کیونکہ میں نے کوئی 4 سال پہلے جسٹس شوکت صدیقی کے بعض غیر آئینی پرو ایکٹیو اور عدالتی ایکٹیویزم کے فیصلوں کے اوپر بات کرتے ہوئے ایک کالم لکھا تھا، اور اس میں نے ایک لائن یہ بھی عرض کی تھی کہ دھیرے دھیرے اترتا ہوا عذاب بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ یہ بالکل وہی مثال ہے، وہ سائنسدانوں نے یا جیسے چیزوں کو اوپر تجربہ کرنے والوں نے ایک ٹب میں مینڈک رکھ دیے اور اس کے نیچے بہت ہلکی سی آنچ پہ آگ جلا رکھی تھی، اور وہ پانی ٹیمپریچر گین کر رہا تھا، لیکن ان مینڈکوں کی جو سکن تھی وہ اس بڑھتے ہوئے ٹیمپریچر کے ساتھ سنکرونائزڈ تھی، ہوتی جا رہی تھی، آہستہ آہستہ ہو رہا تھا، تو وہ ان کو اس طرح سے محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن رد عمل کا حقیقی جائزہ لینے کے لیے جو ہی انہوں نے باہر والا مینڈک اس میں پھینکا تو وہ چھلانگ لگا کے باہر نکل گیا۔ جب بھی ایسا تجربہ کیا تو پاکستان میں اسی طرح ایک بڑے سے ٹب میں
मेंढकों के नीचे खुदा ताला के धीरे धीरे आग सुलगाने वाला निज़ाम चला हुआ था। तो जो तो कोई बाहर से टेम्परेचर वाली रूह उतरती थी तो वो तो छलांग लगा के वहाँ से बाहर निकलती थी। वो तो यानी जिनका कुछ ना कुछ उस टब के पानी के अलावा एक्सपोजर था, ये वही 8-9 लाख हैं, जो 10 लाख हैं जो पिछले दिनों में पाकिस्तान छोड़ गए हैं। और कुछ वहाँ पर उस बढ़ते हुए टेम्परेचर के पानी से ऊपर बैठे हुए हैं, जिन्होंने खुद मेंढकों को उसमें डाला हुआ है, और मेंढक उनको साहब सलामत हाथ जोड़ जोड़ के कर रहे हैं। जिनको वो साहब सलामत कर रहे हैं, कुछ महीने पहले अर्ज की थी कि इनको तो एक जहाज़ या एक बाहर खड़े हुए पुरसुकून पानियों में कोई नेवी के या बहरिया के इस तरह के होंगे जो इनको छोड़ आएंगे। अभी पिछले दिनों मिफ्ता इस्माइल से बात करते हुए 3-4 दफ़ा बार बार वसअतुल्लाह खान साहब ने पूछा कि मिफ्ता साहब उनको छोड़ें, अब हम जो रह गए हैं हमारी बात करें। अब वो आजकल बड़ी दबंग और बेलाग और बागियाना गुफ्तगू करने के जो शोहरत इख्तियार करते जा रहे हैं, उन्होंने भी इस सवाल को बाईपास किया। और उनका जब कुछ ज़ाहिर है, जिसे कहते हैं छो ना परेना, या जिस तरह कहते हैं उनकी तसल्ली नहीं हुई वसअतुल्लाह खान की, तो फिर वो 2-3-4 दिन के बाद, अभी पिछले हफ्ते में ही 2-3 दिन पहले उन्होंने BBC में जो कालम लिखा, वो सारे का सारा जो अंदर जहर बन सकती थी खदशात, उनको सारों को उन्होंने बाहर कागज़ पे लिख दिया कि ये बातें। और उन्हीं चीज़ों को देखते और पढ़ते हुए फिर इंसान ये सोचता है कि क्या आप लोगों के साथ एक रूटीन की बात करने का क्या फ़ायदा। बात तो मज़ा कहने का जब है, एक कहे और दूसरा समझे। और दूसरी बात यह कि जो सामने की अब चीज़ें नज़र आ रही हैं, उनके ऊपर तो बात करके आप उससे बचाव के कुछ ना कुछ सामान ढूंढ सकते हैं, लेकिन एक दी गई लाइन जो है उसी के ऊपर बात करते चले जाएं। अब आज ये कर लें कि उनके ज़मान पार्क में क्या हो गया, कल ये कर लें कि राणा सनाउल्लाह और नून लीग उनके साथ क्या कर रही है। भाई लोगों, ये सारे के सारे तो अब वो छोटे छोटे उसके मज़ाहिर हैं जिन्होंने अब ज़ाहिर होना ही था। टीप के मिसरे के तौर पर इनको दोहराते चले जाने से अब कुछ नहीं होगा। अलबत्ता इस वक्त भी, इस लम्हे में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आप गौर कर सकते हैं और कबल अज़ वक्त कर सकते हैं। पहला उसमें से आज जो हमारे वो साबका जिन्होंने प्रोग्राम पे बात की थी, फिर उनसे तफसील से बात हुई, तो मैंने अर्ज़ किया कि जनाब आप मुझे ख़ुद बताएं कि ये जो इस वक्त आपके सामने वहाँ पर पूरा एक पैनोरामा और पूरा मंजरनामा खुला हुआ है और आप वहीं पे बैठे उसको देख रहे हैं, इसमें किस सियासी धड़े के ज़िम्मे आप ये इल्ज़ाम लगाएंगे कि वो कैलकुलेटेड और डायरेक्शन ओरिएंटेड एक समत मुतय्यन करने वाली कुर्बानी देने की सलाहियत रखता है? क्या आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी उस कुर्बानी देने के लिए तैयार है और उसकी इस्तिताअत रखती है जिस कुर्बानी का ये मौजूदा सोशियो पॉलिटिकल हालात तकाजा करते हैं? मौजूदा सोशियो पॉलिटिकल, समाजी और सियासी हालात जिस कुर्बानी का इस वक्त पाकिस्तान के हर तबके से मुतालबा कर रहे हैं, वो कुर्बानी देने की इस्तिताअत किसी में है तो उसका नाम लें। ये जो बात है ना कि हमने जेलें काटी, तो हमने ये किया, तो हमने बीबी शहीद करवाई, आप पहले दिन से हम तो गुजारिश कर रहे हैं कि आपने कोई ना तो आपने बीबी शहीद करवाई थी, ना आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत करवाई थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो लास्ट मोमेंट तक जानते थे कि कोई ऐसा वाक़या होना है
جہاں سے مجھے ریسکیو کر لیا جائے گا۔ اور بینظیر بھٹو تو بہرحال اپنی الیکشن کیمپین پہ نکلی ہوئی تھی، ان کو تو مار دیا گیا۔ جہاں ان کے سامنے وہ مواقع آتے ہیں نا کہ جس وقت آپ اپنے ان پولیٹیکل رائٹس کے اوپر سٹینڈ لینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں سیدھے، وہاں بی بی کے کمپرومائز بھی ڈاکومنٹڈ ہیں، وہاں ذوالفقار علی بھٹو کے کمپرومائز تو بلکہ کمپرومائز کو آئینی شکل دینے والی پہلی سیاسی شخصیت زیڈ بھٹو ہیں۔ اب اگر آپ نواز شریف کی طرف آئیں، شہباز شریف اور نون لیگ کی طرف آئیں، تو ان کی تو ساری کی ساری تاریخ اپورچونزم سے عبارت ہے۔ باقی جس کی عمر بھی 60 سال سے اوپر ہو جائے، ٹھڈ نکل آئے اور مطلب وہ پراپر ڈریس اپ نہ ہو سکے، وہ سیزنڈ سیاستدان ہی ہو جاتا ہے، اور اس نے کیا ہونا ہوتا ہے۔ لیکن ان سیزنڈ سیاستدانوں میں، ان بڑے بڑے دماغوں میں، ان دانشوروں میں وہ استطاعت کب تھی؟ ابھی پچھلے دنوں میں نے نجم سیٹھی صاحب کا ایک وہ پرانا چھوٹا سا کلپ اپلوڈ کیا، جس میں وہ ڈاکٹر مبشر حسن سے پوچھ رہے ہیں کہ سر وہ فیصلہ جو تھا احمدیوں کے ساتھ یہ کرنے والا، آئین میں جو پہلی ترمیم تھی، وہ سیاسی فیصلہ ہی تھا نا، وہ مذہبی تو نہیں تھا نا؟ انہوں نے کہا خالصتاً سیاسی مفاد کا فیصلہ تھا، اور اس سیاسی مفاد کے پیچھے انٹرنیشنل سٹیک ہولڈرز جو تھے، وہ ان کا میں ابھی نام نہیں لے سکتا، اس سے ہماری فارن پالیسی کے ایشوز ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے اس وقت اگر یہ کلپ بھی نجم سیٹھی اور ان کی آپس کی گفتگو آج سے کوئی 15 سال پہلے کی ہے، 20 سال، اس وقت تو لوی ڈوی تھے نا، ابھی سعودیہ سے پیسے ملتے تھے، لہٰذا وہ فارن پالیسی کا ایشو آتا تھا اس میں۔ اب وہ انہوں نے اپنی ڈائریکشن چینج کر لی ہوئی ہے کافی عرصے سے، اب یہ چیزیں آہستہ آہستہ تشت ازبام ہوتی بھی جا رہی ہیں، اور ان ساروں کی گود میں پرورش پا کے ضیاء الحق کی پہلے پالیسی کو ٹو کر کے پھر اس کے بعد اپنی اپنی حیثیت بنواتے چلے جانے اور بناتے چلے جانے، اور اس کے گھر میں اس کا داماد، آج کی جو مریم جو الیکشن کیمپین چلا رہی ہے، اس کا ہسبینڈ اپنا پارلیمنٹ کی سیڑھیوں میں اور پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر گالیوں کے نعرے اور قتل اور سرطان سے جدا کے نعرے لگاتا رہا، اس کو کسی نے شٹ اپ کی کال دی؟ ککھ نہیں لگتا یہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارے جانتے ہیں کہ یہ سیاستدانوں کے کام اور سیاسی ایشو نہیں ہوتے، مگر وہ ان مذہبی کلازز کو جو بیسیکلی ملائیت کا چارہ ہیں، ملائیت کا راتب ہیں، جو ان کے سامنے ڈالا ہوا ہے انہوں نے۔ آپ آج وہی میرے اپنے ڈائریکٹر صاحب سے جب بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا سارے آپ 1 منٹ کے لیے فرض کریں، ہمیں بھول جائیں، احمدیوں کو بھول جائیں، لیکن فرض کر لیں کہ آئین کے اندر یہ مذہبی امینڈمنٹس اور وہ جو بعد کی ناموس کی اور دیگر شکیں ہیں وہ اگر نہ ہوں پاکستان کے آئین کے اندر، تو ملائیت کی کوئی قسم اور ملائیت کا کوئی دھڑا بھی ریلیونٹ رہ سکتا ہے؟ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے کاروبار مملکت میں؟ ان کو کسی جگہ سیٹ ایڈجسٹ کر کے دینا یا ان کے ساتھ معاملات طے کرنے کی کوئی ریزن اور جسٹیفیکیشن بچتی ہے؟ قطعاً نہیں۔ تو یہی تو ہم اس وقت کہہ رہے تھے کہ آپ جو ہمارا کلا کما کرنے کے نام پر آپ نے یہ جو آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، آپ کا بیڑا گرک کر کے رکھ دے گا، اور جو اس نے اب کر دیا ہے۔ اب وہ جو بات چلی تھی، اول چلے من جملہ آداب جو بات، آخر وہی تعزیر بنی ہوتی ہے۔ اب وہ تعزیر بن کے پوری قوم پر مسلط ہے۔ اب اس آئین کی تشریحیں کچھ فیصلہ نہیں کرنے دے رہی۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ آپ آئیں ان تحریک انصاف کی طرف، ساری باتیں جی بڑا انہوں نے جو کرپشن نہیں کی، جو ہے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، وہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ اس کے ہاتھ پہ جو تسبیح لپٹی ہوئی ہے، اس کو جب یہ تسبیح آفر کی گئی تھی عمران خان کو، تو یہ جو تبدیلی لینے آیا تھا، یہ اس وقت کہتا کہ میرا اس سے کیا کام ہے، میں تو پاکستان کی سوشل پولیٹیکل اکنامک اصلاح اور اس کے بہتری کے لیے آگے آیا ہوں، آپ میرے یہ ہاتھ کے اوپر کیا لپیٹنے لگے ہو؟
لیکن اس نے بھی رج کے وہ لپیٹی. اور اس فوج کو جس کو اب یہ تینوں اپنے اپنے وقت پر کہہ چکے ہیں. زرداری نے کہا اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اسی فوج کو. نواز شریف نے نام لے لے کے کہا اور خود جلا وطنی اختیار کرنے پڑی اس طرح کے فیصلوں اور بیانات کی وجہ سے اسی فوج کو. اور یہ کل تک ان کے گود میں پروان چڑھنے والا اب اس کو پولیٹیکل ایکٹیویزم کے لیے استعمال کر رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کو. تو یہ جو تینوں کانے ہیں فوج کے، ان کے سامنے فوج بھی اسی طرح کانی ہے. 4 دھڑے بچے ہیں، چاروں کے چاروں قربانی دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے. چاروں کے چاروں قربانیوں کا ڈھول پیٹ رہے ہیں. قربانی دینے کا وقت آئے آگے نہیں آتے. ایک سلمان تاثیر آگے آ کے کھڑا ہوا تھا، اس نے اپنی جان دی، زرداری اس کا جنازہ پڑھنے نہیں گیا. پیپل پارٹی نے اس قربانی دینے والے کی قبر کے اوپر دعا کرنے تک کی جرت نہیں کی. یہاں قربانی چاہیے کہ یہ مرا اور پھر اس کے بعد پچھلا آ کے خیر یہ مرنے اور جان دینے والی قربانی تو بہت بعد کی بات ہے. ہم نے ایک سادہ سا سوال 8-10 مہینے پہلے وجاہت مسعود صاحب سے بات کرتے ہوئے ان سے کہا تو ایک بڑا سا استہزائیہ کہہ کر لگا کے کہتے ہیں چھڈو تسی سمجھ دو انہاں چ کوئی انج جگہ ہوئے گا. لیکن یہ آف دا ریکارڈ کہا، آن دا ریکارڈ نہیں کہیں گے وہ. یہی بات میں نے اپنے کل جن دوست سے بات ہوئی ریڈیو کے ان سے عرض کی. میں نے کہا کہ یہ جو میں آپ کو بھاشن جھاڑ رہا ہوں، باتیں کر رہا ہوں قربانی کی، تو بھائی میں اس چھوٹی قربانی سے بڑی قربانی کی طرف ایک ترتیب سے بات کو لے کے جانا چاہتا ہوں. جان دینی تو بہت بعد کی قربانی ہے نا. سوکھی قربانی یہ تھی کہ یہ ساروں کو پتہ ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ ان کا کوئی نہیں دال کرنے دیتی. ساروں کو پتہ ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ انہیں جو ان کو با اختیار نہیں بناتی. سارے جانتے ہیں اور اس میں وسعت اللہ خان کا کالم رکھا ہوا ہے، وہ پورا سناؤں گا تو آپ یہ سارا الزام میرے سے اٹھا کے ان پہ ڈال دیجئے گا پھر، کیونکہ یہ باتیں انہوں نے اسکرپٹڈ فارم میں لکھ دی ہیں اور وہ پچھلے ہفتے چھپ چکی ہیں. تو یہ پہلے نمبر کی یہ قربانی آسان قربانی تھی کہ یہ کہتے کہ بھائی آپ نے اختیار تو ہمیں دینا کوئی نہیں ہوتا. اور ایوب خان کے ماشاء اللہ اور اس وقت کے جو آئین بنائے گئے تھے اور جو اب یحییٰ خان اور یہ سارے ماشاء اللہ، ان ساروں دورانیوں میں آپ کی جو ایک ڈائریکشن ہے وہ جس طرف جا رہی ہے، اس کے ہوتے ہوئے آپ مہربانی کریں اے ساڈے بدے ہتھاں لو ویکھو اے 250 میجر تے انہیں کے 400-500 کرنل، ان سارے دیاں وردیاں لوا کے یا ریٹائرڈ بھی ڈھیر سارے ہو گئے ہیں آپ کے پاس. وہ وداؤٹ یونیفارم ہے، ان کو آپ کسی نہ کسی طرح جیسے آپ کرتے ہیں ان کو آپ بٹھائیں ایم این اے اور ایم پی اور سینیٹر کے طور پر. ہم میں سے کوئی بندہ آپ کے پٹھو کے طور پر اور آپ کی کسل ایسی کے طور پر اور آپ کی انگلیوں پہ ناچتے ہوئے ان پارلیمنٹس اور اس طرح کے ہاؤسز میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہے جس میں ہم با اختیار نہیں ہیں. کیا کسی نے ایسا؟ سیٹ چھڑنی موت پیندی ہے سیاستدان نو. کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا. یہ جو اپنے پورا ایک نظام بنا کے لینڈ کروزر ڈیرا آگے پیچھے نوکر چاکر، اس کے بعد ان کو یہی تو سیٹ چاہیے ہوتی ہے. وہ پھر آپ ان کو جوتی پہ رکھ کر دیں وہ لے لیتے ہیں، اور آپ ایک کو ذرا سا آنکھیں دکھائیں 10 آپ کے سامنے لائن میں کھڑے ہوتے ہیں. اور یہی وہ 5-7 ہزار 10 ہزار لوگ ہیں جو آپ کی ایلیٹ کہلاتے ہیں. پاکستان کے سارے سوشل اور پولیٹیکل فائبر نے یہ قربانی دینے کا سوچا تک نہیں. اور جب میں نے یہ بات 2-4 دانشوروں سے کی تو انہوں نے کہہ ہی لگایا انج کون کرے گا. تو میں نے کہا پھر ادھر آئیں ہماری طرف. آپ گواہی دیتے ہیں کہ جماعت اسلامی ایک سیٹ پر اور تحریک انصاف ایک زمانے میں قومی اسمبلی کی صرف 2 سیٹوں کے اوپر سروائیو کی ہے. کچھ زیادہ پرانی باتیں نہیں ہیں یہ. جی دیتے ہیں. تو میں نے کہا انہوں نے ہمیں پلیٹ میں رکھ کے کہا تھا یہ قومی اسمبلی کی سیٹ ہے، یہ صوبائی اسمبلیوں کی سیٹیں ہیں. آپ اس طرح کے سائن کر کے تو یہ لے کے تو آپ اپنے سوشل پولیٹیکل سسٹم کے اندر بیٹھے رہیں. سیٹ تو ہوگی آپ کی پھر.
میں نے کہا آپ گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے وہ جوتی پہ رکھی ہوئی سیٹیں جو تھیں ہمارے ضمیر کے خلاف ان کے منہ پہ ماری اور ہم آج تک بغیر اس کے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ؟ جی دیتے ہیں۔ میں نے کہا پھر اب آپ کب یہ گواہی دیں گے کہ اس وقت اس قربانی سے لے کے جان کی قربانی ایک لائن میں کھڑے ہو کر دینے کی استطاعت پاکستان میں کسی انسانی سٹف کے پاس نہیں ہے، صرف احمدیوں کے پاس ہے؟ کہتے ہیں پھر؟ میں نے کہا ہم کیوں دیں؟ جس سسٹم سے آپ نے ہمیں 60 سال سے باہر رکھا ہوا ہے، ہم اس سسٹم کے لیے اپنے گھر بیٹھے ہوئے وہ موت کیوں قبول کریں؟ آپ بتائیں۔ مطلب دکھ اٹھائیں بی فاختہ اور کوے انڈے کھائیں، اب کووں کو مرنا پڑے گا، ایک لائن میں مرنا پڑے گا۔ آپ یہ قربانی دے لیں، ہم ویسے ہی ہیں وہاں پہ۔ آپ نے اگر نہیں دینی تو نہ دیں۔ سوشل اور پولیٹیکل سسٹم کو بچانے کے لیے قربانی دینے کی ضرورت ہے نا، کیونکہ یہ سسٹم بچے گا تو آپ کی معیشت تک بات جائے گی۔ یہ الٹی گنگا اب نہیں چل سکنی کہ پہلے آپ کو کوئی دنیا کی طاقتیں بہت سارا پیسہ دے دیں، اس کے بعد آپ آہستہ آہستہ اپنا سوشیو پولیٹیکل اسٹیبل ہو جائیں۔ کیسے ہوں گے اسٹیبل؟ آئین کے ساتھ جتنی پارٹی ہیں اتنی تشریح ہیں، بلکہ جتنے پارٹی ورکر ہیں اتنی تشریحیں بن چکی ہیں اب تو۔ ملائیت کے ساتھ آپ مکالمہ کر نہیں سکتے، فوج کو ملائیت چاہیے اور آپ کو بھی ملائیت چاہیے۔ وہ اگر وہ ہزار کے نوٹ بانٹ کے انہوں نے ایک پارٹی پیچھے بیک اپ کے لیے رکھی ہوئی ہے، آپ نے فضل الرحمان رکھا ہوا ہے، طاہر اشرفی رکھا ہوتا ہے، مجلس اہل سنت کے وہ صاحبزادہ رکھے ہوتے ہیں، مفتی منیب رکھا ہوتا ہے۔ اب آج پوری وہ لسٹ چھپی ہوئی رویت ہلال کے لیے، وہ ان کا وہ پورا نوٹیفکیشن چھپا ہوا ہے کہ 100 VVIPs قسم کے ڈنر کا فلان ڈیٹ کو ارینج چاہیے جی، اور اتنا یہ چاہیے، اتنا وہ چاہیے، ایک چاند دیکھنے کے لیے۔ کس قوم کا چاند دیکھنے کے لیے وہ کنٹکی اور پتہ نہیں کون سے فرائیڈ چکن اور وہ سارا کچھ چاہیے ان ملوانوں کو؟ جو چاند صرف کاسمالوجی والے یا فلکیات والوں سے آپ پوچھیں وہ آپ کو بتا دیں گے ساری دنیا ایسے ملوانوں کی دعوتوں کے بغیر چاند دیکھتی ہے۔ تو آپ نے ان کو ریلیونٹ رکھا ہوا ہے، خود وہ ریلیونٹ ہیں، آپ نے بنائے ہیں، اور جب تک آپ ان کو ارریلیونٹ نہیں کرتے، آپ کے حسن نیت پر گواہی کوئی نہیں ہے۔ اور آپ کے یہ سارے ایکروبیٹ جو تھے وہ آپ کے پرلے درجے کی بدنیتیوں پر گواہ تھے۔ آج جب میں وہ شعر پڑھتا رہا سارا دن، پچھلے ایک ہفتے سے وہ مصرے آ رہے تھے، تو یہ 5-7 مصرے میں نے بھی لکھے ہیں کہ وفا الزام ہوتی جا رہی ہے، جفا دشنام ہوتی جا رہی ہے، وفا الزام ہوتی جا رہی ہے، جفا دشنام ہوتی جا رہی ہے، بہت ہنگامہ خیزی تھی جہاں پر، وہاں اب شام ہوتی جا رہی ہے، گواہی آسماں سے چاہیے اب، شہادت عام ہوتی جا رہی ہے۔ جو مرتا ہے وہ آپ کا وہ شہید ہوتا ہے۔ گواہی آسماں سے چاہیے اب، شہادت عام ہوتی جا رہی ہے، امن کی فاختہ بد باطنوں میں بہت بدنام ہوتی جا رہی ہے، کریہ المنظری اہل دھرم کی گندے مناظر، کریہ المنظری اہل دھرم کی جو تشت از بام ہوتی جا رہی ہے۔ چھت پہ رکھ کے آپ ناچ رہی ہیں، چھت، تمہارے بند کمروں کی خباثت برائے عام ہوتی جا رہی ہے، یہ رستہ کٹ چکا ہے منزلوں سے، ٹریفک جام ہوتی جا رہی ہے، اب اس کے بعد کی ساری تباہی سبھی کے نام ہوتی جا رہی ہے، وفا الزام ہوتی جا رہی ہے، جفا دشنام ہوتی جا رہی ہے۔ سمجھ آئے تو ٹھیک، نہیں آئے تو جو چل رہا ہے وہ ہم نے تو نہیں کیا۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔